کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی ایسی بات کہے اور وہ میری طرف منسوب کر کے کہے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، جس کو میں نے نہیں کہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات کہنا کہ کسی کافر کے جسم سے لگ جائے فتویٰ تو وہ کپڑا پھاڑ کے پھینک دو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نعوذ باللہ، یہ جھوٹی بات ہے۔ میری نظر سے، مجھ کم علم کی نظر سے ابھی تک کوئی ایسی حدیث نہیں گزری ہے میرے علم کی حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ دل سے نجس ہوتا ہے، اس کا کپڑا جس طرح آپ کا کپڑا نجس ہو جائے اسی طرح اس کا بھی کپڑا نجس ہوتا ہے۔ آپ نے پیشاب کیا، آپ نے پانی نہیں لیے، ڈھیلے نہیں لیے، آپ ناپاک ہو گیا آپ کا کپڑا، اسی طرح سے اس کا بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اگر وہ پانی اور استنجا نہیں کرتا ہے۔ تب رہا جسم، اگر وہ نہایا دھویا ہے، پکڑے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مسجد میں بھی جگہ دی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت ثمامہ بن وسال کا واقعہ یاد کریں، کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی شریف میں، جہاں آج کافروں کا داخلہ ممنوع ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے اس کے بعد منع فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبے میں ثمامہ بن وسال کو باندھا تھا جو کافر تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن کیا وہ اللہ کے، دیکھیں کتنی بڑی جرات ہے، یہ سراسر ٹکراؤ والی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے، ہماری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں گزری ہے۔ اللہ ہدایت دے جس نے یہ بات کہی ہے، اور اگر اس نے کہی ہے اس کے پاس حدیث ہے تو ہمیں دکھائیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اگر جنات انسان کی شکل میں آتے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ شیطان کو اگر آپ پہچان لیں تو پھر وہ شیطان ہی نہ کہلایا جائے۔ شیطان کو آپ پہچان لیں پھر وہ شیطان ہی نہ کہلایا جائے۔ شیطان آپ اس کی حرکتوں سے، اس کی باتوں سے آپ کو پہچان لگے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، واقعہ بڑا ہے لیکن بہرحال، شیطان کا عرش حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا جو عرش ہے، یعنی اس کی جو اس کا جو تخت ہے، وہ تخت شیطان کا پانی کے اوپر اثر کے بعد لگتا ہے۔ شیطان کا تخت لگا تھا، قصہ مختصر، سارے شیطان آ کر کے اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کو بدکار بنایا، زنا کروایا، شراب پلایا، سب کچھ کیا۔ ایک شیطان نے کہا کچھ لڑکے جا رہے تھے، اور شیطان خاموش بیٹھا تھا، کچھ لڑکے جا رہے تھے، میں نے انہیں دین علم حاصل کرنے سے منع کر دیا۔ اتنے میں شیطان اچھل پڑا اور اس کو گلے لگا، کہا آج تو نے تو بہت بڑی بات کی۔ سارے شیطان ناراض ہو گئے، بولے کہ واہ، یہ میں نے بدکاری کروائی، میں نے زنا کروایا، میں نے فلانے کی عزت لٹوائی، میں نے ڈکیتی کروائی، قتل کروایا، اس پہ تو یہ کچھ نہیں ہوا، اور یہ چند بچوں کو روک دیا جو پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے، اور اس کو جو ہے اس کو گلے لگا رہے ہیں، اتنا خوش ہو رہے ہیں۔ شیطان نے کہا ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، چلو بتاتا ہوں، چلو ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ علم یہ کتنا اہم ہے ایک مسلمان کے لیے۔ آؤ بتاتا ہوں۔ نماز کا وقت تھا، تکبیر ہونے والی تھی، ٹائم ہو گیا تھا، ایک مولوی صاحب جو ہے سٹر جلدی مسجد کے دروازے پہ جا رہے تھے، اس نے شیطان نے انسان کی شکل میں گیا، دیکھیں انسان کی شکل میں شیطان گیا، اس نے کہا مولانا ایک بات بتائیں، یہ سوئی ہے میرے ہاتھ میں، یہ سوئی ہے، مثال کے طور پہ یہ سوئی ہے، اس کے اندر جو سوراخ ہے، کیا اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اونٹ کو داخل کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس سوئی کی سوراخ میں اونٹ کو داخل کر دے؟ مولانا نے کہا مردود تو مجھے شیطان لگتا ہے، ارے اونٹ تو اونٹ ہے، اللہ پوری دنیا اس سوئی کے ناکے میں ڈال سکتا ہے، اس کی تو یہ قدرت ہے۔ کہا اچھا شکریہ مولانا، چلا گیا۔ کہا دیکھ یہ عالم تھا، علم تھا اس کے پاس، اللہ کی حقیقت کا اس کو پتا تھا، اس لیے اس نے اس طرح کا جواب دیا۔ اور چل میں ایک دوسرے عبادت گزار کے پاس لے کے چل رہا ہوں۔ اب عبادت گزار کے پاس برسوں سے عبادت کر رہا تھا وہ بیچارہ، رات ہوئی، سب کو سفید کپڑے پہنائے، اور ایک گدھا لیا اور اس کے اوپر جناب عالی خوب گدے ودے بٹھا کے لگا کے گیا، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا کون ہے جو اس وقت رات کو آیا ہے؟ کہا میں جبریل ہوں آیا ہوں۔ کون آیا ہوں؟
जिब्रील, कहो जिब्रील हमारे घर अवतार उतर आए हैं, पधारे हैं, आप तशरीफ लाएं। दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? कहा देखो ये बुराक हाजिर है, आप तशरीफ रखें, आपकी इबादत से खुश होकर अल्लाह ताला ने आपको मेराज में बुलाया है। अब वो तो आबिद था, बड़ा इबादत गुजार था, है ना, वो तो बड़ा फूल का कुप्पा हो गया। उसने क्या किया, फौरन कहा तो हमारी खुशनसीबी है, फौरी तौर पर गधे पे बैठा और वो शैतान लोग हकाल के उसको लेके गए और अंधेरी रात में ले जाके किसी खड्डे में गिरा दिए। रात भर वहीं पड़ा रहा। सुबह हुई तो देखा किसी संडास के घूर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो शैतान ने कहा देख इसकी इबादत इसको न बचा सकी, इसकी इबादत इसको न बचा सकी, ये जाहिल था, जहालत में अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की हकीकत नहीं जानता। इसको पता नहीं है कि जिब्रील का सिलसिला बंद हो चुका है। जिब्रील नबियों के पास आते हैं, अगर इसे इल्म होता इस बात का तो ये हरगिज न तस्लीम करता मेरी बात को, मुझे शैतान करके लाहौल पढ़ देता, धुतकार देता उसे। लेकिन ये जाहिल था, इसलिए इसको देख किस तरह गुमराह। तो इल्म की इतनी बड़ी हैसियत है, इतना बड़ा मकाम है, इसलिए आप हजरात से भी ये दरखास्त करता हूं कि आप लोग भी इल्म हासिल करो, जाहिल बन करके अल्लाह की इबादत न करो। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी इल्म के ऊपर हूं, वो मन इत्तबाअनी, और जो मेरी इत्तिबा करते हैं वो भी इल्म हासिल करते हैं। तो अल्लाह के नबी की इत्तिबा इल्म की रोशनी में करो, समझ रहे हैं, बसारत आपके पास। तो शैतान जो है मेरे भाई आता है इंसान की शक्ल में, लेकिन उसके पहचानने के लिए बहरहाल इल्म की जरूरत है। यकीनन आप पहचान सकते हैं कि यह शैतान है या यह शरीफ है। हाँ, यह पूरा सवाल हो गया। जबकि आपका कहना है कि कभी कभी नजदीक जानने वाले की शक्ल में भी आ सकते हैं, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? अगर आपका दोस्त आप नमाज के लिए जा रहे हैं, कह रहा चल फिल्म लगाओ, नहीं चल देखते हैं, बाहर छोड़ नमाज रोजा कहां, है ना, शराब पीने की तरफ, बदकारी तरफ, अय्याशी कर, समझ जाएंगे शैतान है, इसके ऊपर शैतान सवार है। आप कहते भाई तू शैतान है, चल हट, हम नहीं जाते, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। समझ आ रही है आपको? इस तरह से आप पहचान जाएंगे। अच्छा भाई, सवाल तो माशाल्लाह बहुत है, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूं। मैयत को दफन करने के बाद कौन सी दुआ करनी चाहिए? इस सिलसिले में मेरी कैसेट है, हाँ, जनाजे के मसाइल, और उसमें मैंने तफसीलात बताई हैं। मेरे जहन में इस वक्त वो बात नहीं आ रही है और मुझे शुबहा सा हो रहा है। बहरहाल वो बिस्मिल्लाह मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस तरह की, लेकिन मुझे शक है इस सिलसिले में। इसलिए बराह करम आप मेरी उस मसाइल जनाजा जो कैसेट है, आप उसकी तरफ रुजू करके तहकीकात कर लें और मैं इंशाअल्लाह ताला मालूमात करके बताऊंगा आपको। क्या मैयत पर सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए? सूरह फातिहा या कोई दूसरी सूरह मैयत के ऊपर नहीं पढ़नी चाहिए। मैयत की कब्र हो या उसके ऊपर क्यों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया है, उसके बारे में हमारे यहां लोग कहते हैं कि गार के दरवाजे पर कबूतर ने अंडा दिया और मकड़ी ने जाला बनाया था। है रिवायत इस तरह की है और ये अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं है। अपने नबी की हिफाजत के लिए उसने ऐसा किया हो तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई, अगर ये सही बात है तो कोई अकल से दूर बात है। बहरहाल ये नबी का मौजज़ा हो सकता है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो अकीदे से मुतारिद हो, टकराती हो। रिवायात आते हैं, अल्लाह बेहतर जाने वो रिवायात सही हैं या मौजू हैं या ज़ईफ हैं, गलत है, ये मुझे इसकी तहकीक नहीं है। बात आई समझ में आपकी? नंबर 1 सवाल, मेहर अदा करने से पहले औरत को छू सकते हैं? माशाअल्लाह, ये जरा मौजू से हट के है ना। चलें, मेहर अदा करने से पहले औरत को छू सकते हैं? बेशक छू सकते हैं जनाब। अगर आपकी नीयत मेहर देने की है तो छू ही नहीं सकते हैं? माशाअल्लाह, आप उसके साथ सो सकते हैं, आप उसके साथ यानी हंसी मजाक सब कुछ करते हैं, आपकी बीवी है। आपने जब कह दिया कबिल तो खलास, 4 लफ्ज का मजमुआ है कबिल तो। अब आपके ऊपर उसकी साड़ी, उसके कपड़े, उसके खाने, उसके घर, सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, आपके ऊपर फर्ज हो गई। इसलिए मेहर अदा करने से पहले आप कर सकते हैं, कोई हरज इसमें नहीं है। तब रहा मेहर का अदा करना, यह आपके ऊपर फर्ज और जरूरी है। अगर आप मेहर नहीं अदा करेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो ज़िनाकारों में उसका शुमार होगा और वो ज़िनाकारों में खड़ा किया जाएगा। इसलिए अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, जिन लोगों ने नहीं दिया उसे देने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन।
میت کو دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. میں نے بتایا مسائل جنازہ میں آپ اس تعلق سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کیا قرآن مجید قبرستان میں پڑھنا چاہیے؟ وہی جواب ہے جو فاتحہ کا جواب میں نے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ بدعت ہے. کیا میت پر قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ 3-4 نمبر کے سوالات دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. میں نے سنا ہے کہ دنیا میں انسان کے پہلے جنات ان لوگوں کے فسادات کی وجہ سے ان سب کو ختم کر دیا. جناتوں پھر یہ جن کیسا ہے اور یہ رہتے کہاں ہیں؟ کیا انسان کے ساتھ رہتا ہے، مطلب انسان کی بستی میں رہتا ہے یا جنگل میں رہتے ہیں؟ دیکھیں، جناتوں نے فساد تو پھیلایا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں اور ہیں بھی، اور فسادات پھیلاتے بھی ہیں. فرشتوں نے یہی کہا تھا. تو بہرحال ان سب کو ختم کر دیا گیا. اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ کہ انہیں ختم کر دیا گیا یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کچھ جناتوں کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور جنات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر جنات ختم کر دیے گئے تھے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو یہ حکم دے رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، یہ کیوں حکم دے رہا بھائی؟ یہ تو فضول حکم ہوا نا نعوذ باللہ. اللہ کا کوئی کلام فضول نہیں ہوتا ہے، اس لیے جنات موجود ہیں، ان کا وجود ہے. اور یہ سب میرے پہلے تقریر میں موجود ہے، جو میں نے پہلا لیکچر دیا ہے، یہ سوالات کے جوابات. انسان کہاں رہتے ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ سب ان کیسٹ میں موجود ہے، آپ اس کو سن لیں. جنت میں صبح سے آخر جانے والا، جنت میں سب سے اخیر میں جانے والا کون ہے؟ جنت میں سب سے اخیر میں جانے والا کون ہے؟ اس کا جواب ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. نکاح میں مہر کتنا واجب ہے؟ جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا واجب ہے. سمجھ؟ نکاح جتنی آپ کی بساط اور طاقت ہے اتنا آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت ہے، 1 روپیہ دینے کی طاقت ہے، آپ 1 روپے میں بڑھا لیں. اگر آپ کے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے، آپ اس پہ نکاح پڑھوا چاہتے ہیں اور لڑکی راضی ہے تو اس پہ پڑھوا لیں. اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن یاد ہے تو اپنی بیوی کو قرآن کے بدلے، سکھانے کے بدلے آپ وہ مہر میں بدھا لیں. اور یہ تمام شکلیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں. جو چاہے وہ حدیثوں کے ذریعے سے اس کا پتہ لگا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی مہر ادا نہیں کیا تو قیامت میں کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی بتلایا ہے وہی ہوگا اس سے پہلے کے جواب میں. طلاق کس حالات میں، کن حالات میں دینا چاہیے؟ طلاق کن حالات میں؟ جب آدمی مجبور ہو جائے، جب آدمی اس کی اصلاح کرتے کرتے مجبور ہو جائے، سمجھاتے بجھاتے، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے سمجھانے بجھانے کی، مار کے، جدائی یعنی الگ رہ کر کے، کسی بھی طرح سے جب وہ مجبور ہو جائے اور اس کی دین اور دنیا کی خرابی کا مسئلہ آ جائے تو اسے طلاق دے دے. ان حالات، یہ ہے حالت اس کی. جناب بیعت کے کیا معنی ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب یہ بیعت کا جو مسئلہ ہے نا بھائی، یہ یار اس وقت تو رہنے دو، میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو. اللہ میں اس کا مخروض رہوں گا اس سوال کا. اصل میں دیکھیں، یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے، ذرا تفصیل چاہیے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے بس میں فرصت سے اس کو بتاؤں گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خواب میں جناتنی اس مرد سے صحبت کرتی ہے، تو یہ بات بھی لازم ہے کہ منی اس کی اندام نہامی میں گر جانی چاہیے بجائے اس کے منی مرد کی رانوں میں گر جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ تو اس کی چالاکی اور ہوشیاری ہے میاں، کہ آپ کو خراب کر کے وہ رفو چکر ہو جاتی ہے. آپ کہاں ہیں؟ آپ ہیں اعوذ باللہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ شادی کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے. اب جناب، ہمارے ہاں لوگ تعویذ گنڈے وغیرہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تعویذ گنڈا وغیرہ جتنا بھی ہے یہ شریعت کے اندر بعض امور میں، بعض حالات میں حرام ہے، اور بعض حالات میں یہ جو ہے شرک کے تک آتے ہیں، ہے نا.
یہ ہو گئی بات الگ، اس کا حکم شریعت کا یہی ہے۔ اور جہاں تک جھاڑ پھونک کی بات ہے، اگر اس کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہیں اور تو قرآن کریم سے رقیہ کرنا یا ان دعاؤں سے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جنہیں دعائیں معصورہ کہا جاتا ہے، کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، اور اس کی دلیلیں موجود ہیں، اور کیسٹ میں مکمل طور پر پچھلے لیکچروں میں اس کا پورا جواب میں دے چکا ہوں، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ سوال، میرے والد خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں جبکہ نماز وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں سے بھی جنات وغیرہ چلے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے نا۔ جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے والا جان بوجھ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ہاں تو ظاہر ہے شیطان، وہ بڑے شیطان ہوں گے اور شیطان چھوٹا شیطان ہوگا، اس لیے ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہوگا معذرت کے ساتھ، چاہے ہمارے باپ ہوں یا دادا ہوں یا بیوی ہو، ماں ہو، بچوں، نماز نہیں پڑھتے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ ان کے اوپر ضروری ہے تجدید کلمہ کرنا، اور ان کے اوپر ضروری اللہ سے توبہ کرنا۔ ہو سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس لیے نماز ضروری ہے۔ کیا جنات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ اگر قابو کیا جا سکتا ہے تو ان سے کوئی کام بھی لیا جا سکتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دنیا میں جو آج کل پیر پگاڑے، سجادہ نشین، مجاور اور یہ پاکھنڈی سادھو سنت جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بغیر جنات کے کام کر رہے ہیں؟ جتنے جادوگر، پیر پگاڑے، مزاروں، قبروں کے بعد سب جادوگر ہیں، یہ سب جناتوں کو قبضے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کام کیا جا سکتا، کروا رہے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بینٹ، جس نے جتنا پیسہ دیا وہ دوسرے کے اوپر کروا دیا، تو اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں بے شک، لیکن یہ عمل سراسر حرام ہے اسلام کی نظر میں۔ جنات کو قابو کرنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی حرکت کی ہے جو نماز کے خلاف تھی، تو نماز جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ نے ایک ایسی کام کیا ہے جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شعلے کی شکل میں میری طرف لپک رہا تھا۔ کس کی شکل میں؟ شعلے کی شکل میں میری طرف لپک رہا تھا، آیا تو میں نے اس کا گلا پکڑا، اور اتنی تیزی سے پکڑا کہ اس کی زبان باہر نکل گئی، اور اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہتھیلیوں پہ محسوس کی۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد نہ ہوتی جس میں انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ میرے بعد ان کو کسی کے اوپر قبضہ نہ دینا، تو میں اس کو پکڑتا اور باندھتا، اور مدینے کھمبے میں، اور مدینے کے بچے اس شیطان سے کھیلتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو شیطان کو اگر نبی قابو میں کرنا چاہتے تو کر لیتے، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، ان کی غیرت سامنے ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا شیطان کو قبضے میں کرنا، کنٹرول میں کرنا، اسے کام لینا یا کچھ کروانا، یہ سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر یہ عمل حلال ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے۔ جنت میں صبح شام ہونے کی کیا پہچان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے نظارے کیسٹ ہے میری، اس میں نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جنتیوں کا جو محل ہوگا جب دن نکلے گا تو ایک دم سفید ہو جائے گا، اور جب شام ہوگی تو ہلکے سے سائے کی طرح ہو جائے گا محل، اسی سے وہ پتہ چلے گا کہ صبح یا شام۔ اس طرح کی روایت میں نے بیان کی ہے، مزید تحقیق ہمیں اس سلسلے میں نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے بعد میں مل کے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ فرمایا ہے تو یقیناً صحیح ہے، اور اگر اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو ہم توقف کریں گے، ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نام مصطفیٰ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی رکھتا ہے تو بدلنا ضروری نہیں، کوئی بدلنا ہونا ضروری صحیح ہے، البتہ عبد المصطفیٰ نہیں رکھنا چاہیے۔ عبد المصطفیٰ نام رکھنا یہ سراسر شرکیت کی طرف دعوت دیتا ہے، حرام ہے۔ ایک آدمی جنات کی ساری حقیقت کو جانتا ہے اور وہ جان بوجھ کر ناٹک کرتا ہے کہ میرے اوپر جنات ہے، تو اس کو کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کے اوپر جنات ہے؟ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے، شکریہ۔ ماشاءاللہ، جوتا نکالیں اور پیٹنا شروع کریں، پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر جنات ہے کہ نہیں تو اتنی بڑی سوئی لے لیں جس سے پیٹ ووٹ سلے جاتے ہیں ہاتھیوں کے بیلوں کے، آپ اس کے پہچاننے ایسا اگر ہے نا تو اس کی ران میں گھسیڑیں،
چیخے تو سمجھو جنات نہیں ہے، ناٹک کر رہا ہے. وہ تو سوئی دیکھ کے اگل دے گا کہ بھیا رہن دے، میرے اوپر جنات نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ ہریانہ میں ہوا. وہ مولانا آج بھی مولانا لٹھ کے نام سے مشہور ہیں. وہ مولانا لٹھ اہل حدیث ہیں وہ ماشاءاللہ، لیکن دعا تعویذ نہیں کرتے، لیکن لوگ کبھی کبھی مجبور ہو کے ان کے پاس آتے ہیں. یہ عورتوں کے اندر یہ ناٹک بہت ہوتے ہیں. یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں نا جو کہیں ادھر ادھر غلط طریقے سے پھنسی رہتی ہیں، سسرال میں پھنسی رہیں یا شوہر کے ہاں آگے پھنسی رہیں، کہیں بھی المہم یعنی کہیں معاشقہ ان کا چلتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس بری ہو، ساس خراب ہو، تو اس ناٹک میں وہ ناٹک کرتی ہیں کہ اس گھر سے چھٹکارا مل جائے. شوہر کے اندر کوئی کمی ہو، نہیں کچھ کہہ سکتی تو کچھ کرتی ہے. وہ کچھ بہرحال معاملات ہوتے ہیں. حقیقت نہیں ہوتی تو وہ کچھ جنات ناٹ کے ناٹک کرتے ہیں کہ یہ گھر ہم سے کسی طرح سے چھوٹ جائے، ہم اس گھر سے چلے جائیں. تو ایسے ہی کچھ گھر والے بیچارے پریشان تھے بیچارے، فلانے علاج کرا کرا کے تھک گئے. کسی نے بتایا وہ لٹ والا مولوی ہے، اس کے پاس لے جاؤ، اس کے اوپر دعا تعویذ کچھ بھی فائدہ نہیں کرتا، وہ لٹ والے مولوی کے پاس لے جاؤ، وہ صحیح کر دے گا. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا اچھا یہ پوری کیفیت بتا دی کہ یہاں 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 گئے، نہیں صحیح ہوئی. کہا اچھا ایسا ہے کہ ایک کمرہ میں ایک گھڑا رکھو مٹکا، اور اس میں پانی بھر دو، مٹکے میں پانی بھر دو اور اس لڑکی کو ایک کونے میں بٹھا دو. کہا ٹھیک ہے، ہو گیا کام. مٹکے میں پانی بھر کے رکھ دیا، لڑکی کو کونے میں بٹھا دیا، ایک کونے میں اس طرف ہے نا، اور کہا میں اب اندر جا رہا ہوں، آپ لوگ دروازے پہ کھڑو ادھر. اور دروازہ جا کے اندر سے بند کر لیا. اس نے دروازہ بند کر لیا اور جا کر کے اسی مٹکے میں، اب ظاہر لڑکی کا منہ، لڑکی ادھر ہی منہ تھا تو ادھر منہ کر کے اسی مٹکے میں پیشاب کرنا شروع کیا. انہوں نے پیشاب کر دیا اس میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں ڈھک دیا. ڈھک کر کے دروازہ اندر سے کھٹکا، بھائی کھولو. اب دروازہ کھولا، بھائی کیا ہوا مولانا؟ کہا دیکھو یہ مٹکا ہے، میں نے دعا وا کر دیا ہے، اس میں پڑوڑ دیا. اب جب کبھی اس کو جنات آئے نا تو ایک گلاس پانی اس کو پلانا، اور صبح اور جب آئے تو صبح شام اس کا سر دھلانا اس سے. اگر یہ کہے نہیں اس پانی سے نہیں ہم کریں گے تو یوں سمجھ لو کہ یہ جنات ہے، یہ بہت زبردست جنات ہے. اس لیے پکڑ کے زبردستی اس کا سر دھلانا اور اس کو پلانا. وہ دن، اس دن کے بعد کبھی بھی اس کے اوپر جنات نہیں آیا. کیوں؟ اس چھوکری کو معلوم تھا اگر میں کہوں گی کہ جنات آیا تو یہ موتا ہوا پانی پلائیں گے ہم کو. ایسے بھی ناٹک چھڑائے جاتے ہیں. ہمارے پیر صاحب تھے، مر گئے، ان کا ذکر کیا بہرحال. وہ ہمیں کبھی کبھی حکمتیں بھی بتاتے تھے کہ جب کوئی زیادہ ہی عورت تنگ کرے، جنات نہیں جائے تو پھر مجھے بلایا کرو. جب ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے، نہیں جاتا تھا درگاہ سے، تو پھر ان کو بلاتے تھے. جب انہیں بلاتے تھے تو وہ اتنی بڑی ان کے پاس سوئی رہتی تھی، وہ نکالتے اسپیشل طور پر اس کے، وہ سوئی دیکھتے ہی اپنے رپٹے صحیح کرنے لگتی تھی، یہ گویا صحیح ہو گئی بھائی. ورنہ وہ سوئی بالکل چبھوتے تھے. اگر وہ کہتے تھے کہ اگر وہ جنات ہوگا چیخے گا نہیں، وہ نہیں چیخے گا. تو یہ طریقے بھی ہوتے ہیں. یہ طریقے بھی کبھی کبھی اپنانے چاہیے. یہ نہیں کہ بس اب آپ پڑھے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں آپ کے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ حکمتیں بھی اپنانی چاہیے بھائی میرے. تو یہ ہے، سمجھ رہے ہیں. تو جو شخص نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی کریں، یا تو جوتا نکال کے پیٹنا شروع کریں، اور یا تو جو ہے کیا کہتے ہیں ناٹک، پورا ناٹک اس کا ختم ہو جائے گا. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نواسی کو گود میں اٹھائے رہتے اور جب رکوع کرنا ہوتا تو زمین بٹھا دیتے. یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور نواسی کا نام اور ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یہ حضرت امامہ بنت زینب، ان کی ماں کا نام زینب ہے اور ان کی نواسی کا نام جو ہے امامہ ہے. اور یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ حدیث بہرحال سیاہ ستہ میں ہے. یہ مجھے یعنی کنفرم نہیں معلوم ہے کہ بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے یا بہرحال حدیث کی، اور صحیح حدیث ہے، اس کا میں گارنٹی اس کی دیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. تب رہا کہ یہ کس کتاب میں ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بعد میں آپ معلوم کر سکتے ہیں. اچھا، اور کیا سوالات ہیں بھائی؟
جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا دماغ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دماغ کا دنیا کی طرف چلا جانا، اور آدمی سوچتا رہتا ہے، فطری طور پہ اس کو سوچ ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ ہی چلا جاتا ہے تو آپ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے بائیں طرف تھوک لیں، اور یا مثلا اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور اگر رومال وغیرہ ہے تو اس میں تھوک کر کے جیب میں رکھ لیں، اور عام طور پہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کے پلٹانے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ قرآن کی تعویذ احتراماً گنتیوں میں لکھنا کیسا ہے؟ یہ احترام کا پنچر کیا ہے؟ احتراماً کیا ہے؟ گنتیوں میں لکھنا یہودیوں کی نشانی ہے، قرآن کی تحریف ہے، قرآن کو بدلنا ہے۔ اب کسی کا نام کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 786، آپ اللہ کی قسم دیکھ لو، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحقیق کر کے خود دیکھ لو، اس کا 786 نمبر کبھی نہیں آ سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور مسلمانوں کو اس گنتیوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ہرے کرشنا، ہرے کرشنا جو ہندوؤں کا نعرہ ہرے کرشنا، آپ اٹھا کے دیکھو ہرے کرشنا کا نمبر 786 آتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اب تو دیوبندی اور بریلوی میں فرق بھی چلنے لگا نا، دیوبندی لکھتے ہیں 786، اب بریلویوں نے کچھ نہ کچھ تو ضروری ہے نا، ڈیڑھ ان کی مسجدیں بنانی ضروری ہیں۔ وہ جناب شیطان نے یوں ہی بیڑا نہیں اٹھایا ہے گمراہیت کا، بہت بہت سوچ بوجھ کے اٹھایا۔ انہوں نے بریلویوں نے دیکھا اب یہ تو سب 786 لکھنا ہے، نیچے لکیر کیجیے بٹا 92 لکھنے شروع کیے۔ یہ بٹا 92 کہتے ہیں محمد۔ اب کسی کا نام محمد ہو، کہتے اے بٹا 92 ادھر آؤ، اس کو اچھا لگے گا؟ مثال کے طور پہ کسی کا نام احمد ہو، اور اس کا جو بھی نمبر آئے، مثال کے طور پہ 200 نمبر ادھر آ۔ کسی کا نام مثال کے طور پر عبد المصطفیٰ ہو، اس کو 420 ادھر آ۔ اگر اس کا نمبر وہ آئے مثال کے طور پہ، سپوز، یہ کوئی پسند کرے گا؟ تو جو باتیں تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے کلام کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہ قرآن کی تحریف کرنا، چاہے حکیم الامت کی پڑیا ہو، اور چاہے لعین الامت کی پڑیا ہو، اور چاہے جاہل الامت کی پڑیا ہو۔ ہمیں یہ پڑیے کی ضرورت، قرآن کو قرآن رہنے دو۔ ہم جب مر جائیں گے تو قرآن کو بیچنا کھانا، لیکن جب تک زندہ رہیں گے ہم تمہیں یہ پڑیا بنانے نہیں دیں گے، ہم چوراہے پہ تمہارے بھانڈے پھوڑیں گے، تمہیں ذلیل کریں گے۔ کیوں؟ یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، قرآن کو جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، اس طرح اس امت کے کچھ ایسے بھی دغاباز اور فریب کار اور پاکھنڈی اور اسی طرح سے ڈکیت ہیں جو اس قرآن کو بدلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ جو بدعتی ہے اور ہر دھرمی کرتا ہے، اس کو حق کی دعوت بھی دیتے ہیں، پھر بھی ہر دھرمی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت قریب ہے۔ یہی تو امتحان ہے آپ کا، یہی تو امتحان ہے آپ کا۔ آپ کا وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ کی ماں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے تو اسی ہٹ دھرمی کی بنا پہ اپنی ماں اپنے باپ سے بھی جدائی اختیار کی تھی، ہجرت اختیار کی تھی، بیوی نے شوہر سے ہجرت اختیار کی تھی۔ آپ دوری کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے بھئی، جہاں تک اس کے فرائض ہیں دنیاوی طور پہ اس کو نبھائیے، بقیہ قطع تعلق کیجیے ایسے آدمی سے جو آدمی ہٹ دھرمی کرتا ہے۔ ہٹ دھرمی کرنے والا حقیقت کو جانتا ہے، دلائل کو جانتا ہے اچھی طرح سے، بس ہٹ دھرمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے مغز میں، اس کے دماغ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، صحیح راستے کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا ہے۔ آدمی کسی تکلیف کی وجہ سے روتا ہے، جو آنسو بہتے ہیں اس پر کچھ گناہ ہے یا نہیں؟ آپ تفصیل سے بتائیں، شکریہ۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، یہ فطری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گئے، اور ان کا بچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو؟ ہم تو روتے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت دل کے اندر رکھی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آنکھیں بھیگ جا رہی ہیں، پلکیں بھیگ جاتی ہیں، تو آنسو نکلنے سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ میری جانی پہچانی ایک لڑکی ہے جس کے اوپر جن سوار تھا
اور یہ لڑکی کے ساتھ میں ایک بار ہم بستری کرتا تھا، اور جب لڑکی کی شادی ہوئی تو یہ لڑکی اپنے سسرال پہنچنے سے پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی۔ اب یہ کہاں تک سچ ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ کیا ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے؟ بے شک یہی سنت ہے۔ یہ سوال میں نے ایک حافظ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اختلافی معاملہ ہے، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ دیکھیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر لکیر کے فقیر بنے ہوئے لوگ ہیں یہ، اور دعویٰ وہ اہل حدیث کا کرے، کچھ بھی کرے۔ اہل حدیث وہ ہے جو اپنے آپ کو لا کہ اہل حدیث کہتا پھرے، جو قرآن و سنت کو اوپر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو، اور قرآن و سنت کے اوپر اٹل ہو، وہ کم از کم اس کا ایمان ہو۔ یہ عملی طور پر اگر کچھ نقص ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن کم از کم وہ ہر مسئلے میں قرآن و سنت کو دلیل مانتا ہو۔ لیکن ہر مسئلے کو وہ یہ کہہ دے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کے اندر 10 قول ہے، اس کے اندر 2 قول ہے، ہاں، تو یہ غلط بات ہے۔ 2 قول 10 قول، اللہ نے ایک دین ہمیں اتارا ہے، ایک دین، وہ ہے اسلام، اور وہ دین کے اندر تعدد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دین ہمارا ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، کسی مسلک اور مشرب کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے، اور ہم ایک امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 امت بنا کے دنیا میں نہیں بھیجے، ایک امت بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، بس۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک امت ہے ہم میں 4 ٹکڑوں میں، 5 ٹکڑوں میں، 10 ٹکڑوں میں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے ڈیڑھ چیزیں مجال بنائی کہ اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی اختلاف، ہر چیز میں اختلاف انہوں نے دکھایا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ماننے میں بھی اختلاف کر دیا ان ظالموں نے، اللہ کے ماننے میں بھی اختلاف کر لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، اور جو اختلاف کرتے ہیں وہ بے دلیل لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی رہا ہے، اور اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت، احادیث صحیحہ کے اندر۔ اور جو دعویٰ یہ کرے کہ وہ اہل حدیث ہو، وہ دعویٰ کرتا پھرے، اس کے دعوے کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ اہل حدیث کا ایک منہج ہے، ایک اصول ہے، ان اصولوں کے اوپر اس کو عمل کرنا یہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا، جھاڑ کو دعا تعویذ گنڈے پلیتے کرتا پھر کہتے میں اہل حدیث ہوں، تو یہ اہل حدیث کو بدنام کرنا، یا تو وہ اہل حدیث کو بدنام کر رہا ہے، اور یا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بنتا ہے۔ ہمارے سامنے یہاں پہ اسی قریوں میں ہم لوگ جاتے ہیں نا، بعض حافظ جی لوگ، مولوی لوگ ہیں ادھر حائل کے قرب و جوار میں، بعض حافظ جی لوگ ہیں، وہ سعودیوں کو دیکھ کر، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ اور امامت کراتے ہیں وہ، اور اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، وہ حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جب رکوع سے اٹھتے ہیں ہے نا تو گترا صحیح کرتے ہیں اور سینے پہ یہاں باندھتے ہیں ہاتھ، چونکہ رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین کرتے ہیں، لیکن رکوع سے اٹھتے وقت ہر ایک کی نظر پڑتی ہے امام رفع دین کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو گترا سنبھالتے ہیں، ہاں رفع دین کرتے ہیں۔ وہ جب اگر تم کہتے ہو کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم حنفی ہیں، تو پھر تم یہ کیوں دوغلا پنی کرتے ہو بھائی؟ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ پیسے کے لیے، نوٹ کے لیے تم نے اپنا ایمان بیچا، اپنا دھرم بیچا، تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو اللہ کا قرآن بیچ رہا، اگر تو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو تختے دار پہ بھی لٹک کے حق بول، تیری گردن کٹ جائے کٹ جانے دے، لیکن تو قرآن و سنت کے خلاف نہ بول۔ اگر تو کہتا ہے کہ میرا مذہب سچ ہے، حق ہے، تو تو اپنی مذہب سے بغاوت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیری تنخواہیں رک جائیں گی، اوقاف میں تجھے تنخواہ نہیں ملے گی۔ لعنت ہے ایسے مذہب پر، اور لعنت ہے ایسے آدمی پر جو روپے پیسے کے لیے اپنا ضمیر، اپنا ایمان بیچ کر کے اور اس طرح سے حرکتیں کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، یاد رکھو۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہیں لوگ موجود ہیں،
सऊदियों को धोखा देते हैं बेचारे। इस ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर भी जहां अल्हम्दुलिल्लाह दीन का गलगला है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बुराई अच्छाई हर जगह है, लेकिन जो बुरे लोग हैं उन्हें बुराई ही नजर आती है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां अच्छाई नजर आती है। जिस तरफ अमन है, सुकून है, यहां पर कुरान और सुन्नत के सिवा और कोई फतवे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह यहां कुरान और सुन्नत, खादमुल हरमैन शरीफैन और उलाते उमूर की तरफ से कोई भी माई का लाल हमारे यहां जो बकटुट की तरह जिसके दिल में आता है, जिस तरह नेताओं ने ना सुबह तंजीमें बनाई, सुबह अपना लीडरशिप अपनाई और जिस तरह से चाहा पार्टी बदले, पार्टी बनाई और सुबह बनाई शाम को टूट गई, इस तरह हमारे यहां भी ये मुल्लाने लोग जो मौलाना लोग हैं ना, इन्होंने मजहबों के साथ भी खेल करना शुरू किया। सुबह शाम इनका काम यह है कि मजहब बनाएं, नए नए मजहब बनाएं, नए नए मसलक बनाएं और बना बना करके उसको उम्मत को बांटें, गुमराह करें। जाती दुश्मनियों में मजहब और दीन का नाम ले लेकर के गुमराह करते हैं। जमहूरी हम जो चाहेंगे करेंगे। सऊदिया में यहां भी कोई अपने मर्जी से कोई किताब लिख करके छपवा दे, तब देखो हमारे यहां लोग अपनी अपनी मर्जियों से जो चाहते हैं, जिसकी समझ में आता, और फलाने मौलवी और ठिकाने अल्लामा और फलाने जो चाहते हैं बकते हैं, किताबों में लिख लिख के उम्मत को गुमराह करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर यह एक वाहिद मुल्क है सऊदी अरबिया, जहां कोई माई का लाल बगैर किताबों, अगर कोई शख्स किताबों सुन्नत के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और उसका एहसान है। यही वजह है कि यहां अमन है, शांति है, सुकून है, इत्मीनान है, और दुनिया में कहीं सुकून नहीं है। जाके देख लो, इसका भी एहसान नहीं मानते और यहां भी आके मुनाफिकत करते हैं। ऐसे लोग मुनाफिक हैं भाई साहब, जो लोग इस तरह की मुनाफिकत करते हैं। ऐसे लोगों का हशर अल्लाह तबारक तआला ने इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल, ये मुनाफिकीन जहन्नम के निचले सतह में रहेंगे। पैसा कमाने के लिए ईमान बेचते हैं। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। कोई मुसलमान वजू करके नमाज के लिए जा रहा और रास्ते में कोई काफिर मिल जाए और सलाम करके हाथ मिलाए, तो क्या हमें दोबारा वजू करना होगा? क्या काफिर शख्स नापाक होता है? मैंने अभी जवाब दिया, काफिर शख्स जो होता, अल्लाह ने फरमाया वो अंदरूनी बातनी तौर पे नापाक होता है, जिस्मानी तौर पे वो नापाक, अगर वो ऐसे पेशाब वशाब किया है तो वजू तो आपका नहीं टूटेगा, वजू तो आपका नहीं टूटेगा। लेकिन आपने देखा वही पेशाब करके आ रहा है जिप बंद करके और आपसे हाथ मिला लिया, तो आप धुल लें भाई, क्योंकि वो तो नापाक हो ही गया, वो नापाक ही है। हाथ धुल लें, वजू बहरहाल नहीं टूटता है इससे। अक्सर लोग घरों में टेप रिकॉर्ड पर कुरानी आयात वाली कैसेट चलाकर कुरान सुनते हैं और साथ ही अपने काम काज में मसरूफ रहते हैं, और यह अमल अक्सर सुबह के औकात में होता है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? देखें, आदमी अगर मरीज है तो उसके लिए जरूरी है कि वो बैठ करके सुने, लेकिन अगर आदमी कुरान की कैसेट लगा के सुन रहा है और अपने काम काज में भी मशगूल है, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है उसकी, और ये कोई गुनाह की बात नहीं है। अलबत्ता जो लोग तबर्रुकन, जिस तरह हमारे मुल्कों में गाड़ियां हों, बसें हों, ट्रक हों, कंपनियां हों, दुकानें हों, मुसलमान कव्वाली लगाता है, हिंदू भजन लगाते हैं, है कि नहीं? सुबह सवेरे कुरान पढ़ के कव्वालियां शुरू होती हैं, रेडियो हो, टेलीविजन हो, बाकायदा मुसलमानों को खुश करने के लिए 2-4-10 आयतें कारी लोगों को बुला के पढ़ा दी गई, और उसके बाद मुसलमानों के लिए कव्वालियां, ख्वाजा पिया तेरे दर पे आए, और पता नहीं क्या क्या कव्वालियां गवाते हैं और हिंदू भजन गवाते हैं। तो ये चीज गलत है, इस तरह के तबर्रुकन, इस तरह से हम काम करना। भाई खत्म करते हैं सवालात, मैं समझता हूं। अच्छा, ये एक शख्स, ये तो हो गया ना। अच्छा, एक शख्स शादी पर मेहर अदा किया और बाद में हालात की तंगी से उसने बीवी से मेहर के पैसे वापस मांगे और कारोबार करने लगा और रकम वापस करने से वो मर गया, तो क्या उसका मेहर अदा हो गया? मेहरबानी करके जवाब दें। अगर बीवी ने माफ कर दिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं माफ किया है तो वो जो है क्या कहते हैं, जाहिर है अब माफ कर दे, मरने के बाद माफ कर दे। रसूल के ऊपर जादू हुआ था, ये कैसे और किसने किया था? इंशाअल्लाह ये जादू का बयान जब आएगा मैं उसकी तफसीलात बताऊंगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसकी बताऊंगा आपको। अगर कोई जादूगर दीनदार आदमी के ऊपर जादू कराना चाहे तो क्या जादू होता है? दीनदार आदमी के ऊपर अगर होता है तो कैसे कम होता है? अब भी बता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ, समझ रहे, उसका असर होता है। तब रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आदमी को चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फजर के बाद 100 दफा पढ़ ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके ऊपर ना जहर असर करता है ना जादू असर करता है। तो अगर उसके बावजूद भी हो गया कभी तो होता है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर असर हुआ।
نئے نئے سوالات آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک شخص ہے جب بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مائک بالکل سامنے رکھتا ہے اور جب بھی رکوع میں جاتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہے, پھر رکوع سجدہ کے پیچھے ہٹتا ہے. دیکھیں دائیں بائیں, دیکھیں یہ بعض لوگ ہمارے یہاں بھی تکلف کرتے ہیں علماء لوگ. بہرحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مائک تھوڑا ایسے حساب سے رکھیں کہ آواز اس میں آ جائے, لوگ سنتے ہیں ہے نا. لیکن بہرحال اگر یہ کثرت اس طرح سے ہو رہی ہے تو بہرحال نماز میں خلل پڑتا ہے اس سے. مہربانی کر کے آپ دین اور مذہب میں فرق بتائیے. دین وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اتارا ہے, اور مذہب چلنے کی راہیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں, اس کو مذہب کہتے ہیں. اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ نے کہیں دین کو مذہب نہیں کہا ہے, دین اسلام ہے. اور واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور وہ دین اسلام ہے, اس سے میں راضی اور خوش ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ تو دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا, اور مذہب وہ ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے ذہن سے بنایا ہے. یعنی دین وہ شریعت ہے اور مذہب وہ طبیعت ہے. فرق سمجھ آئی؟ وہ شریعت ہے اور یہ کیا ہے؟ طبیعت ہے. میں اور سوالات ختم ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جادو ٹونے کا جو موضوع چل رہا تھا وہ اختتام کو پہنچا ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر مجلس کے بعد ایک ہفتہ سوال و جوابات کے لیے ہوتا ہے. اس میں موضوع سے متعلق بھی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں, اور موضوع سے غیر متعلق بھی جو آپ کے دلوں میں سوالات, شکوک کسی بھی قسم کے عقیدے سے متعلق ہوں, طہارت کے متعلق ہوں, ایمان سے متعلق ہوں, مسائل زندگی سے متعلق ہوں, معاشرت سے متعلق ہوں, تجارت سے متعلق ہوں, غرض جس قسم کے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں, پرچیاں ہیں, آپ اس کے اوپر لکھیں, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنی معلومات کی حد تک قرآن و سنت سے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. اور جو مجھے علم نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی اور مجلس میں تحقیق کر کے اور علماء سے پوچھ کر کے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا. اور جو نہیں معلوم ہے وہ بہرحال مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. کچھ سوالات میرے پاس پچھلے موضوع سے متعلق کچھ سوالات تھے, تو جب تک آپ لوگ تیاری کریں میں ان سوالات کے جوابات دے لوں تاکہ میں اس سے بری ہو جاؤں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ مائیں یا کچھ لوگ جنوں یا شیطانوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے بسترے کے نیچے یا جن بستروں پہ وہ سوتے ہیں اس میں وہ چھریاں, چاقو یا کوئی لوہے کی چیز رکھتی ہیں وہ مائیں یا لوگ. تو شرعاً یہ چیز کیا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ کیا اس سے شیطان سے بچت ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی, حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل حرام ہے, منکر ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو ایک کمی یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل شیطان سے بچنے کے لیے, جیسا کہ آپ نے پورے لیکچر سنے, کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا ہے کہ لوہے, لکڑ یا ان تمام سب چیزوں سے کچھ چیز شفا ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ گویا آپ نے اس لوہے کے اندر نفع اور نقصان کی قوت مان لی ہے, جبکہ لوہے کے اندر کوئی نفع اور نقصان کی قوت نہیں ہے, اور شرعاً یہ علاج درست نہیں ہے. بلکہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے, جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے حضرت حسن ہیں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں,
ان لوگوں کا جب بھی کوئی جھاڑ پھونک کرنا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے. تو یعنی یہ پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم کیا کرتے تھے. اور جہاں تک چھریاں اور ہیں تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ درست بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے اسی طرح سے سوال کیا ہے کہ عرصے دراز سے نفسیاتی مریض ہیں ان کے والد صاحب, اور بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ ہاسپٹل میں جا کے علاج بھی ہوئے لیکن وہ درست نہیں ہوا. تو کسی نے انہیں بتلایا کہ فلاں شخص ہے جس کے پاس جاؤ اور مریض کا نام بتلا دو تو وہ مکمل تشخیص کر کے وہ پورا علاج کر دیتا ہے. صرف نام بتلا دو, بقیہ وہ پورا معلومات کر لیتا ہے کہ وہ مریض کیسا ہے کیسا نہیں. تو کیا اس کے پاس جانا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ میرے عزیز, میرے دوست, ایسے لوگ جو لوگ ماں کا نام پوچھتے ہیں یا مریض کا کپڑا طلب کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں مانگتے ہیں کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتلایا کہ جادوگر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ماں کا نام پوچھے یا مریض سے کہے کہ کپڑا لے آؤ یا اس کی ٹوپی لے آؤ, یا جو میں نے 10-15 نشانیاں بتلائی ہیں جادوگر کی, اس کو آپ جادو اور ٹونے کے علاج والی اس میں کیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. تو ایسے لوگ جادوگر ہوتے ہیں, کاہن اور نجومی ہوتے ہیں. جو نجومی بھی ہوتے ہیں ہے نا, رمال نجومی جو قسمت کا حال بتاتے ہیں یا ہاتھ دیکھتے ہیں یا غیبیات کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ تو تمہارا لڑکا فلانی جگہ گیا, تمہارا بیٹا فلاں طرف گیا. تو یہ تمام سب نجومی اور کاہن لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جانا اسلام نے منع قرار دیا ہے, حرام ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے, اپنی تقدیر کے بارے میں, اپنے بچے کے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں, بیوی کیسی ملے گی, بیوی یعنی اور دوسری چیزیں, علاج معالجے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 روز تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح یہ سنن اربعہ یعنی ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے ان باتوں کی وہ تصدیق بھی کر دے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میری رسالت کا انکار کیا. اس نے کیا کیا؟ میری رسالت کا انکار کیا. تو یہ حرام ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا. اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں جیسے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے ایک بھائی نے وہ اخبارات کے بڑے سارے کٹنگ لا کے ہم کو دکھائے. وہ منصف اخبار نکلتا ہے اور ہمارے ہاں کے جو اخبارات نکلتے ہیں, ہر اخبار جو تجارتی ہوتے ہیں ان میں تو ہر چیزیں ہوتی ہیں, اس میں خیر بھی باتیں رکھی جاتی ہیں, شر بھی ہوتی ہیں, اس میں سب کچھ ہوتی ہیں بہرحال. تو اس میں جگہ جگہ اعلانات ہوتے ہیں کہ فلانے بابا ہے, یہ بنگالی بابا ہیں, یہ فلانے بابا ہیں, ان کے پاس آ جاؤ تو یہ ہو جائے گا, یہ یعنی بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں. یہ سب شیاطین ہیں, اللہ کی قسم. یہ داڑھیاں فوٹو دیتے ہیں باقاعدہ, اتنی لمبی لمبی داڑھیاں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شکلیں اور صورتیں مسلمانوں جیسی بنا لی ہیں اور مسلمانوں کے سماج میں, معاشرے میں بیٹھے ہیں, مسلمانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکھلا بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ کبھی سجادہ نشین کے نام پہ مشہور ہوتے ہیں, کبھی بڑے بھاری بابا کے نام پہ مشہور ہوتے ہیں, کبھی بڑے بھاری پیر کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. غرض مختلف ناموں سے مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے. اور یہ جاہل مسلمان ان کو اپنا بزرگ, اپنا سب کچھ سمجھ کے ان کے پیر دھل دھل کے پیتا ہے. اور یہ عورتیں, اللہ ان کے اوپر رحم فرمائیں, یہ عورتیں تو اور شیطان کی اماں ہو کر کے جا کر کے یہ تمام حرکتیں کرواتی ہیں اور کرتی ہیں. بھائی میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی, میرے بہنوں, سب جو بھی ہیں ہمارے مخاطبین, ہم سب سے درخواست کرتے ہیں یہ شیاطین ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج قرآن و سنت میں بتلائے ہیں وہ اپناؤ, اور اس کی پوری تفصیلات میں نے آپ حضرات تک پہنچا دی.
غرض سوال زیادہ ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں مختصر جوابات دے کر کے، اور اتنا کافی ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی حرکتیں اگر کہیں دیکھیں تو ان کو روکیں۔ ایسے بابا کو نا پکڑ کر کے، اگر طاقت ہو، اللہ تعالیٰ طاقت دے اور ہے قوت، تو ایسے بابا کو پکڑ کے اور بھری مجلس میں اس کو پیٹیں، اس کو جوتے ماریں کہ بلا اپنے جن اور شیطان کو، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب بھگائیں وہاں سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر حکومت اور گورنمنٹ ہے اور مسلمان ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے نجومیوں، ایسے پادڑیوں اور ایسے پاکھنڈیوں، ایسے ڈھونگیوں اور ایسے جو ہے فریب کاروں جو بیٹھ کر کے سجادہ نشینی اور یہ سب کرتے ہیں، ایسی حکومت کو چاہیے کہ ان کو پکڑ کر کے جیل میں بھرے اور کہ بلا اپنے جنوں کو، اپنے باباؤں کو، دیکھیں کیسے تمہیں جیل سے رخصت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں طاقت۔ تو یہ تمام سب چیزیں کون کرے؟ اصل میں کیا بتائیں، اللہ تعالیٰ بس معاف کرے ہمارے مسلمانوں کی حالات کو درست کرے، کہیے آمین آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ آیت پڑھنے کے بعد مریض بے ہوش ہو جائے گا، پھر آپ جن سے بات کریں اور پوچھیں کہ جادو کہاں رکھا گیا ہے، اور جب وہ کہے کہ جادو فلانے جادو کھانے میں دیا گیا ہے تو آپ مریض سے پوچھیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ جب مریض کا جن بات کر رہا ہوگا تو پھر جن کیسے جواب دے گا؟ میں نے یہ کہا ہے کہ مریض سے پوچھیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، جب بے ہوش ہو جائے گا اور مریض جب جن بولے گا، جب پوچھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں اس حالت میں اس سے تو نہیں پوچھیں گے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بلکہ بعد میں وہ مریض خود بتائے گا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ پیٹ میں درد ہونا گویا کہ اس طرح کی بات ہے کہ وہ اس کو کھلایا گیا ہے، جادو کھلایا گیا ہے، یہ نشانی میں نے بتلائی ہے۔ اب ظاہر ہے جن تھوڑی بتائے گا پیٹ میں، اور بتائے گا وہ، اور ایسا بھی ہے بتائے گا۔ جب جانتے ہیں کہ میں نے بتلایا ہے ابھی آپ کو کہ جن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں موجود رہنا ہمارے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہوتا ہے، ہمیں بہت پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ کیوں؟ وہ مریض کبھی نمازی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ مریضہ کبھی نماز پڑھتی ہے، قرآنی آیات پڑھتی ہے، تو کہتا ہے کہ جن کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب مرتا نہ تو کرتا کیا، جب سر پہ ڈنڈا سوار ہے اور علاج کرنے والا بیٹھا ہوا تو وہ اپنے یعنی بتائے گا، کہتے ہیں کہ مار کے آگے بھوت بھاگتا ہے، وہ بتائے گا کہ پیٹ میں کھلایا گیا کہ نہیں، وہ جن خود بتائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جن علاج کرنے والے سے کہنے لگا، ایک واقعہ میں نے بتلایا تھا کہ اس میں جن نے کہا ہم تمہارے اندر داخل ہوں گے، تو انہوں نے کہا آ جا، تو وہ نہیں آ پایا، تو اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ آج یہ پڑھا ہے اس لیے ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم اس کو چھوڑ کر تم میں داخل ہو جائیں گے؟ جن نے کہا، پھر جب کہا گیا آؤ تو بولا کہ آج میں نہیں آ سکتا کیونکہ آج آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا ہے۔ ہاں، 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ جن کو کیسے معلوم کہ انہوں نے دعا پڑھا تھا اور وہ بھی فجر کے بعد؟ بھائی میرے، جن اور شیاطین جو ہے نا، جن اور شیاطین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیاطین تمہاری رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح سے وہ دوڑتے ہیں۔ ہاں، جس طرح خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح وہ شیاطین دوڑتے ہیں، اور شیاطین ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو جو شیطان اس مریض کے اوپر سوار ہے اور جو شیطان تمہارے ساتھ ہے، وہ شیطان بتائے گا نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہے، تم داخل ہوگے تو نہیں داخل ہو سکتے ہو، کہ اس نے آج یہ کیا ہے، وہ شیطان بتائے گا نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ ہاں، تو شیاطین ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو یہ باتیں بتلاتے رہتے ہیں، یوحون بعضهم الی بعض، بعض کو بتلاتے رہتے ہیں۔ تو جو شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ شیطان نے اس کو بتلایا کہ آج اس نے یہ علاج کرنے والے نے پڑھا، اس لیے نہیں آ سکتے تم۔ آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی آپ کے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی اثر نہیں پہنچا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کچھ رکاوٹیں انسان کے ارد گرد ڈال دیتا ہوگا جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہے کہ نہیں؟
جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھو تو شیطان تم پہ اثر نہیں کر سکتا ہے، یعنی جادو نہیں اثر کر سکتا، تمہارے اندر شیطان نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب شیطان جب اللہ نے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو شیطان دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اور شیطان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹ جو ہے اسی وجہ سے ہے، اس لیے ہم نہیں داخل ہو سکتے۔ تو شیطان کو بھی معلوم ہوگا کہ جو شخص یہ پڑھ لے اس کے اوپر ہم نہیں جا سکتے، اور وہ رکاوٹ سامنے آتی ہے پیلے کلر کی، لال کلر کی، ہرے کلر کی، اس کو معلوم ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے آج ایسا پڑھا ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے اس نے بتلایا۔ آئی سمجھ میں بات؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ چلیں الحمدللہ۔ ایک آدمی ہے جو فجر کی نماز میں کبھی نہیں اٹھتا ہے اور باقی وقت کی وہ امامت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ میں فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز درست ہے۔ تب رہا کہ جو شخص فجر کے وقت کسی وقت نہیں اٹھتا ہے، کسی وقت یعنی بلا عذر کے وہ سویا رہتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں ہو، یا دو شکلیں ہیں اس کی، ایک شخص ہے جو یعنی فجر کے وقت ہمیشہ کبھی نہیں پڑھتا ہو، تو بہرحال اس کو وہ حرام کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، ہاں۔ اور ایک شخص ہے جو کبھی سو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، اور تو اٹھا تو پڑھ لیا اس نے، لیکن ہمیں پڑھتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی، لیکن کبھی کسی عذر کی وجہ سے سو گیا، تو ایسی بات نہیں کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے نا، اور آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی اور اچانک مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، بے نمازی ہے، تو میں نے اسے سمجھایا اور اسے ڈرایا بھی کہ بھئی نماز پڑھا کرو، مگر جب میں نصیحت کرنا چھوڑ دیتا ہوں یا میں کہیں چلا جاتا ہوں تو پھر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی ہم جب غائب رہتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتی ہے، یا اگر نصیحت کرنا چھوڑ دیتا ہوں تو وہ نماز چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ نماز پڑھے مگر اس کی یہی حالت ہے، یعنی شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نصیحت ہم نے کی اس کو کئی دفعہ پر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اور ہم نے سوچا تھا کہ وہ نمازی ہے پر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ایسے کیا؟ میرے بھائی، نصیحت کرنے کے بعد میں ہر شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو نصیحت کرے نماز پڑھنے کی، نصیحت کرے، ڈرائے، دھمکائے، اور اس عورت کے اوپر وہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھے۔ اگر اس کے باوجود بھی، ہزار نصیحتوں کے باوجود اور ڈرانے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور اس کی یہ حالت ہے جو سوال میں کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے غائب ہونے پر نہیں پڑھتی ہے، جب رہتے ہیں تو پڑھتی ہے، تو ایسی عورت کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، گویا وہ سمجھ رہے ہیں، اور ایسی عورت کو طلاق دے دینا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کافر سے شادی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یعنی کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یعنی تمہیں شادی کرنی ہے تو مشرکہ عورت سے نہ کرو بلکہ مومنہ عورت سے کرو۔ نماز نہ پڑھنے والی عورت جو ہے یا مرد وہ مومن نہیں بلکہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ جب آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں، نماز کو نہ پڑھے چھوڑ دے، ہاں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ جو معاہدہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان میں ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، وہ کیا ہے؟ ترک صلاح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صلاح ہے، نماز ہے، یعنی ہمارے درمیان اور ان کے لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے، یعنی تم نماز پڑھتے رہو گے تو سمجھو مومن ہو، اور جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، نہ پڑھے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو اس لیے
ایسی عورت کو طلاق دے دینا چاہیے جو نصیحتوں کے بعد بھی نماز نہ پڑھے. اور اللہ اکبر، آج ہماری حالتیں تو بڑی بری ہیں. اگر اس طرح کے حالات شروع ہو جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ، عورتیں ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کر کے دوڑیں گی. یہ ربانی فتویٰ دے رہا ہے. لوگ بھی معلوم ہے، جو لوگ خود بھی نماز نہیں پڑھتے تو عورتوں کو کیا نماز پڑھوائیں گے. اور خاص طور سے ہمارے گاؤں کے حالات دیکھ لیں آپ، بستیوں کے حالات. شہر کی تو خیر بات ہی چھوڑو، گاؤں میں کتنے % عورتیں نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں پڑھتی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اتنے جاہل ہیں. نیاز، فاتحہ 11ویں، تیجا 10واں، 12واں، 11واں، شب برات، رجب کے کنڈے، عید میلاد، جشن، 12 وفات، سب کچھ پتہ ہے. یہ ڈیٹ نہیں بھولتی ہیں عورتیں، اور نہ ان سب میں پیچھے رہتی ہیں. لیکن اگر بھولتی ہیں تو 5 وقت جو نماز اذان ہوتی ہے اس کو بھول جاتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی. تو حرام ہے اس طرح سے جو ہے عورتوں کے لیے اس طرح سے کوتاہی کرنا. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا کھانے والے جو جانور ہیں جن کا گوشت حلال ہے، کیا ان کے پیشاب اور پیخانے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ ہے نا. تو ان کی معلومات کے لیے میں بتاؤں کہ جو جانور جن کے گوشت حلال ہیں، کھانے والے جانور ہیں، ان کے بول و براز یعنی پیشاب اور پیخانے وغیرہ جو ہیں یہ پاک ہیں، یہ نجس نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں، باڑا سمجھتے ہیں، باڑا کہہ لیں، گھاری کہہ لیں، یا جس میں بکریاں باندھی جاتی ہیں، ان میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ان میں آپ نماز پڑھیں. اسی طرح قبیلے عرینہ کے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قبیلے عرینہ کے کچھ لوگ آئے تھے، مریض تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علاج طلب کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مدینے میں رکھا، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اونٹ صدقات کے اونٹ فلانی جگہ پہ ہیں، وہاں جا کر کے ان کے پیشاب پیو، اس سے صحیح ہو جاؤ گے. تو وہ گئے اور انہوں نے اونٹوں کے پیشاب نہیں یہاں نہ رکھے، اونٹوں کے پیشاب پینا انہوں نے شروع کیا، تو وہ شفا یاب ہو گئے، وہ صحیح ہو گئے. غرض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب پینے کا علاج کے لیے حکم دیا. تو علاج کسی نجس چیز سے جائز نہیں ہے. اگر پیشاب اور پیخانے نجس ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ وہاں بکریاں موتتی ہیں اور کیا کہتے ہیں پیخانہ کرتی ہیں، تو وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیتے. اور اگر پیشاب نجس ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پینے کا حکم نہ دیتے. تو جس کو اب یہ نہ کوئی کہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو اب کھانے والے جانوروں کا پیشاب پیو. بعض جاہل ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں مسئلہ جو ہے نا، وہ مسئلہ ہمارے اور تمہارے باپ کے گھر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر تم اس طرح کا استہزاء یا مذاق کرو گے نبی کی حدیثوں کے ساتھ تو یہ کفر ہو جائے گا. یہ نہ سوچو کہ بس یہ کوئی ربانی فتویٰ دے رہا ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے خلاف کوئی حدیث لاؤ تو غلط بات. اس طرح کا بعض لوگ مذاق کرتے ہیں، او ہو یہ تو پیشاب پینے کا حکم دے رہے ہیں، ارے جاؤ میاں تم تو اب تو جانوروں کے پیشاب پیو. نالائق سے اس سے کہو، نالائق ایسے مردود سے، کہ نالائق پاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا کھانا ایک الگ چیز ہے. تھوک پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ تھوک دیا ہم نے تو ناپاک ہے وہ؟ بتاؤ بھائی، پاک ہے، تھوک تمہارے منہ سے نکلا ہے تو کیا اس کو پھر تم کھاؤ گے؟ نجس تو نہیں ہے وہ. کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تھوک تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے بھئی. وہ پاک ہے، مسئلہ ہے وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو کھاؤ ہی پیو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ تو کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز پاک ہو اس کو آپ کھائیں ہی. تو اسی طرح سے پیشاب پاک ہے. اگر پاک بھائی مانا کہ اگر آپ کے جسم پہ چھینٹے پڑ گئے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو دھلیں. پیخانہ گوبر لگ گیا تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو دھلیں. سمجھ رہے ہیں؟ چھوڑا دیں، صاف ہو گیا وہ، خلاص. تو نجس نہیں ہے وہ، پاک ہے وہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اچھا جناب، ماشاءاللہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے پلکوں کو کاٹ سکتی ہے یا نہیں کاٹ سکتی؟ ماشاءاللہ، یعنی میرا خیال ہے وہ عورتیں جو میک اپ کرتے وقت پلکوں کو سنوارتی ہیں، باریک کرتی ہیں، بناتی ہیں، وہی سوال ہے یہ. میرے بھائی، میرے عزیز، جائز نہیں ہے کسی بھی عورت کے لیے، یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے پلکوں کو وہ باریک کرے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو پلکوں کے بالوں کو اکھاڑتی ہیں حسن اور خوبصورتی کے لیے. اسی میں اس کا حسن ہے. شوہر کو چاہیے کہ اللہ نے جو تخلیق کی ہے، جو پیدائش کی ہے، اسی میں اس حسن کو تلاش کرے، کیونکہ یہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی اس کے لیے حسن ہے. اب عورت کہے ہمارا پسند یہ ہے کہ تم ننگے گھومو مارکیٹ میں، تو کیا عورت کے اس پسند کا شوہر کے اس پسند کا عورت التزام کرے گی؟ ہرگز نہیں. ننگے گھومنا حرام ہے، تو یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی ایک قسم کے تغییر ہے. گویا آپ جو ہے اس کو سنوار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ عیب پیدا کیا، نعوذ باللہ، یا بری چیز ہے وہ، اسی لیے تو اس کو سنوار رہے ہیں. تو یہ اللہ کی پیدائش کی کو تبدیل کرنا ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے جناب کہ میت کی قبر پر، ظاہر ہے قبر تو میت ہی کی ہوتی ہے نہیں، بہرحال میت کی قبر پر پہچان کے لیے کوئی پتھر رکھنا یا کوئی نشانی رکھنا، جیسے لوہا یا کوئی اینٹ وغیرہ ہے، رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اسی طرح سے میت کی قبر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تختی لگانا، لکھا ہوا ہے تختی لگانا، اور اس کے اوپر میت کا نام اور اس کی تاریخ وفات اور سب قرآنی آیات اور سب لکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیں، پہچان کے لیے، علامت کے لیے کہ یہ ہمارے باپ کی قبر ہے، یہ ہمارے دادا کی قبر ہے، اور ہم آسانی کے ساتھ قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کر دیں یا مطلب زیارت کریں قبر کی، اس کے لیے کوئی پتھر رکھ دینا ہے نا، کوئی بلاک رکھ دینا، کوئی اینٹ رکھ دینا، یہ درست اور جائز ہے، بتلانے کے لیے، تعلیم کے لیے کہ یہ باپ کی قبر ہے یا دادا کی قبر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ قبر کے سرہانے بڑے بڑے تختیاں لگوانا اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میت کا نام الحاج فلانے صاحب اور فلانے خاندان کے، اور تاریخ وفات اور غفر جنتی اور فلانے کیا سب جو لکھتے ہیں، تو یہ تمام سب اسلام میں ممنوع ہے اور حرام ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے کہ یہ شرک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ عمل شرک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو ذریعہ شرک تک آدمی کو پہنچاتا ہو وہ بہرحال ایسا ذریعہ استعمال کرنا یہ اسلام کے اندر ممنوع اور حرام ہے. آج اس کے اوپر جنتی انتی کا پتھر لگا، کل شیطان کچھ اور اسی پتھر کو لوگوں کے کر دے کہ یہی تمہارے بزرگ چھوڑ کے گئے، اسی کو پوجو، تو اسی کو پوجنے لگے، تو یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں، بہرحال جائز نہیں ہیں. اچھا جناب، کیا جادو کسی چیز میں کھلایا جائے تو کیا وہ پیٹ میں موجود برسوں رہے گا؟ جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے کوئی بیکار چیز جسم میں ٹک نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تمام سب چیزیں شیطانی چیزوں کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. ہاں، جادو جو کھلایا جاتا ہے وہ چیز موجود رہ سکتی ہے. وہ شیطان آپ کے، میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے رگوں میں خون کی طرح وہ دوڑتا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے، جو انسانی تخلیق سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہو تو وہ پیٹ میں کیسے ٹک سکتی ہے؟ وہ شیطان کسی گوشے میں اس کو رکھا ہو، اس کو روکے رکھا ہو. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچپن میں پیسے نکل گئے ہے نا، سکے نکل گئے، تو وہ سکہ پیٹ میں موجود ہوتا بھائی، وہ زمانے تک نہیں نکلتا ہے، اسی میں رہتا ہے. اسی طرح سے کیسے بہت ساری چیزیں پیٹ میں رہ جاتی ہیں. ایسا کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ کوئی بیکار چیز جسم میں ٹک نہیں سکتی، یہ اصول جو آپ نے بتلایا یہ غلط ہے. بہت ساری بیکار چیزیں پیٹ میں اٹک جاتی ہیں، رہتی ہیں، اور آدمی زندگی گزار لیتا ہے، چلتا ہے. ہاں، تو وہ چیز بھی دل پیٹ کے کسی گوشے میں شیطان چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جناب، قرآن کی آیات سے کافر کا علاج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ کافر امید ہے کہ آپ شفا یاب ہو جائے گا، ہے نا، تو بہرحال آپ اس کو کہیں بھائی تیرا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ تو کلمہ پڑھ لے. ابھی میں اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر لے اس سے، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. تو دیکھیں آپ
ہاں اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی بنیاد پہ ہدایت دے دے اور وہ صحیح راستے پہ آ جائے, کلمہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے, تو اس وقت کر سکتے ہیں آپ اس سے علاج. ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرنا؟ اگر ہم دعا بچے گا یا نہیں, اگر ہم دعا کیے تو پہنچے گا یا نہیں. ماشاءاللہ. ماں اور باپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس طرح سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا اور میری پرورش کی. تو ماں اور باپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ, ماں اور باپ تک وہ دعائیں پہنچتی ہیں جو ماں اور باپ صالح اور نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دعائیں میت تک پہنچتی ہیں, ان کا ثواب پہنچتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ کیسے پہنچتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. ہمیں حکم ہے دعا کریں بس, اور باقی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں, وہ پہنچاتا ہے. کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو قبر میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو وہ میت کہتی ہے, ماں اور باپ کہتے ہیں پروردگار میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تو نے نیک اولاد چھوڑی ہے جس نے آج تیرے لیے دعا کی ہے, تو ان کی دعا کی برکت سے آج میں نے تیرے درجات کو بلند کیا ہے. اللہ اکبر. تو بھائی میرے, آپ جس طرح کسی کی اولاد ہو نا اپنے ماں اور باپ کے, جو جس طرح آپ چاہتے ہو یا آپ کے ماں اور باپ چاہتے ہیں یا نہ چاہا ہو انہوں نے, آپ بدماش ہو گئے کچھ بھی ان کی نہ تربیت کی وجہ سے, تو بہرحال یہ حدیثیں سننے کے بعد میں, سمجھنے کے بعد میں, کم از کم آپ چاہو کہ آپ کی جو اولاد ہے کم از کم وہ نیک بنے, صالح بنے, تاکہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے, کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے, ہے نا. تو اگر ہمارے ماں باپ داداؤں نے نہیں چاہا تو خیر ہم اپنے آپ درست ہو گئے, الحمدللہ صحیح ہو گئے, تو آج دعا کر رہے ہیں. لیکن کم از کم ہم جانتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ جانا ہو, یہ باتیں نہ جانی ہو, ان کو علم بھی نہ رہا ہو, تو اب تو ہم جان گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نسلوں کی تربیت اور ان کی تعلیم اپنے دین صحیح اور صحیح مذہب اور صحیح دین کی دیں, تاکہ کم از کم ہم مریں. دیکھو کھانے پینے کا انتظام تم کرو گے, تم کیا کرو گے؟ تمہارے کھانے پینے کا انتظام تمہارے ماں باپ کر کے گئے ہیں؟ تمہارے ماں باپ تمہارا ٹکٹ کاٹ کے ویزا نکال کے دیے ہیں؟ یہ بتاؤ سعودیہ کے لیے کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کون جانتا ہے؟ ماں باپ جانتے تھے. ماں باپ گھاس چھلتے تھے اور ماں باپ کھیت جوتتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کر کے پیدا کیا انہوں نے, اور بڑے ہوئے ہم. وہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا سعودیہ جائے گا یا یہ کرے گا؟ نہیں جانتے تھے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا اور آپ الحمدللہ یہاں پہنچے. تو کھانے پینے کا انتظام اللہ کے اوپر ہے. وَمِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ نے فرمایا ہے کوئی بھی چوپایا جو دنیا میں ہے اس کی روزی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ ہے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے اس کو روزی. باقی تربیت وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ آپ کے اوپر ہے. آپ انہیں تربیت دیں, صالح بنائیں, نیک بنائیں, نمازی بنائیں, 5 وقت نمازیں, قرآن سکھائیں, دین سکھائیں, صحیح دین سکھائیں. تب دیکھیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو خلاص یہ تو آپ کی جنت ہی جنت ہو گئی سمجھیے جناب. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ماں باپ بچوں کو آپ نے عربی مدرسے میں ڈال کے علامہ بننے کے لیے چھوڑ دیا, بیچارے نیک بن رہے ہیں, اور تم بیٹھ کے شراب خانے میں شراب پیو, لوگوں سے جھگڑے کرو, پھڈے کرو, لوگوں کی غیبتیں کرو, چگلیاں کرو, محلے میں جھگڑے کرو, اور عورتیں بے پردہ ہو کر کے لوگوں سے باتیں کریں, گھومیں, اور اس طرح سے گلیوں کوچوں میں تمہارے خلاف لوگ بدبو اڑائیں, تمہیں برا بھلا کہیں, اور تمہارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہو, عالم بن رہا ہو, نیک بن رہا ہو, اور اس کے بعد لوگوں کے مال غصب کرو, حرام خوری, اس طرح سے لوگوں کو گالی گلوچ بک بک کر کے تم پاپ کرو کہ چلو میرا بیٹا بخشوا لے گا. بعض جگہوں پہ ہمارے ہاں مشہور ہے, ہمارے ہاں دیہاتوں میں, گاؤں میں, بڑے شہروں میں بھی مشہور ہے کہ ایک حافظ 7 نسلوں کو بخشوائے گا. سنیں حافظ جی, ایک حافظ 7 نسلوں کو بخشوائے گا. ارے وہ بیچارہ حافظ خود اپنی بخشش میں کروا لے, بڑی بھاری بات ہے, 7 نسلوں کو کہاں سے وہ بخشش کروائے گا؟ اس لیے لوگ جو ہے کہتے ہیں چلو بھائی ایک حافظ بنا دو, بس بقیہ ماں باپ فری ہو کر کے سب کچھ بربادی کرتے ہیں. اسی لیے بعض جگہوں پہ یہ بھی مشہور ہے کہ کسی نے عالم بنا دیا, ماں باپ, بیٹا عالم ہو گیا تو کل قیامت کے دن ماں اور باپ کے سر پر پتہ نہیں کس کے تاج رکھے جائیں گے. ارے باعمل ماں اور باپ ہوں گے تب تاج رکھے جائیں گے, گھٹیا قسم کے ماں اور باپ ہوں گے تو تاج نہیں, انہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا, بیٹا بھی نہیں بجا سکتا ہے.
ہاں اس دن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا, سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے آئیں گے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی. تو دعا کریں, آپ کا یہ فرض ہے, اور اپنی نسلوں کو صحیح بنائیں. دنیا بہت بربادی کی طرف جا رہی ہے, کم از کم ہم تو سدھر کر کے کم از کم اپنی نسلوں کو صحیح لائن پہ لائیں اور صحیح دین ان کو سکھائیں اور بتلائیں. اچھا جناب, سوال, فرض نماز کے بعد زور سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کا ذکر کون سی حدیث سے ہے؟ فرض نماز کے بعد زور سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں, اس کا ذکر کون سا؟ اچھا اللہ اکبر, جیسے سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو اللہ اکبر. غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم نماز کے ختم ہونے کو سمجھتے تھے اس وقت جب تکبیر بلند ہوتی تھی. ہاں, جب لوگ تکبیر کہتے تھے اور استغفر اللہ کہتے تھے, تو تکبیر کا لفظ ہے. بہرحال یہ کون سی حدیث میں ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں, ترمذی میں, بہرحال اس کا علم تو مجھے نہیں ہے نا, لیکن یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ کون سی حدیث میں ہے, یعنی کون سی کتاب میں ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے زور سے تکبیر ہوتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ نماز ختم ہو چکی ہے. تکبر کے بارے میں وضاحت کریں. کہتے ہیں کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی فخر ہوا اس کے اوپر جنت حرام ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ وضاحت طلب